بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ وصحابکہ یا حبیب اللہ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ذکر چل رہا تھا جادو اور جنات کا۔ یہ جادو اور جنات کا لازم و ملزوم کا تعلق ہے۔ جہاں جادو ہوگا وہ جنات ہوں گے، جہاں جنات ہوں گے وہ جادو ضرور ہوگا۔ اور اس کی علامات اور وجوہات بھی میں نے کئی دفعہ بیان کی، اور کل کی جو کل گزرا ہے اس میں آپ کو علامات اور وجوہات بتائی ہیں۔ بدن کے کسی بھی حصے میں درد ہو اور شدید درد ہو، اور درد بھی وقفے وقفے سے ہو، کبھی سوجن ہو جائے، کبھی سینے کا درد، کبھی پیٹ کا درد، کبھی کمر کا درد، اور ان شیاطین، ان جنات کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اگر ہم احتیاط کریں، ایک بزرگ، ایک محدث، حدیث کے جمع کرنے والے بندے کو محدث کہا جاتا ہے، اور محدث اس وقت تک حدیث نہیں لکھتا، بیان نہیں کرتا جب تک کہ وہ غسل نہ کر لے، سنت کے مطابق سارے کام نہ کر لے، خوشبو، لباس، مسواک، یعنی ہر وہ چیز جو 10 سنتیں انبیاء کی ہیں اس کے اندر نہ پائی جائے، اس وقت تک وہ حدیث کو ذکر نہیں کرتا، لکھتا تک نہیں ہے۔ آج کل تو ہر کوئی محدث بنا پھرتا ہے نا، بات بات پہ حدیث، بات اس کو حدیث کا معنی بھی نہ آتا ہو تو حدیث کی رٹ لگا رہتے ہیں۔ حدیث بیان کرنا ارے گرے نتھو ہرے کا کام نہیں ہے۔ جو اعلیٰ پائے کا متقی بندہ ہوتا ہے اس کو محدث کہتے ہیں۔ ان کو ایک دورے پڑتے تھے کسی عامل کے پاس کے، اور عامل محمد جیسے نہیں، یا آج کل جو یوٹیوب یا سوشل میڈیا پہ مشہور ہیں، ایسے عمل نہیں۔ عمل کے پاس کے انہوں نے کہا کہ حضرت جب آپ تہجد کے لیے اٹھتے ہیں نا تو دیوار کا سہارا، یہ دیوار ہے نا میرے پاس، دیوار کا سہارا لے کے نہ اٹھا کریں، اس لیے کہ جب آپ اٹھتے ہیں نا دیوار کا سہارا لے کے، آپ کے ہاتھ کے نیچے کتنے جنات آ کے مر جاتے ہیں، وہ آپ کو تکلیف دیتے ہیں، اور ان کی شکل ایک مچھر سے لے کر ہاتھی تک، اونٹ تک کی جسامت رکھنے والے ہوتے ہیں۔ میں ابھی آپ کو قسمیں بیان کروں گا کون کون سے کس قسم کے جنات کی قسمیں ہیں۔ یہ میرے پاس کتابیں ہیں، 3-4 کتابیں میرے پاس کھلی پڑی ہیں، اور یہ دیکھ لیں ان کے۔ اور علامہ جلال الدین سیوطی نے تو ایک اسپیشل کتاب لکھی ہے جنات کے اوپر، ان کا شادی بیاہ کا طریقہ، بندوں کے ساتھ، انسانوں کے ساتھ جنات کا نشتہ ناتا تعلق ہو سکتا ہے، یعنی کئی ایسے واقعات، کئی ایسے فتاوی بھی موجود ہیں۔ تو جنات کو عربی زبان میں جن نہیں کہتے ہیں، جو جن لوگوں کے ساتھ رہتا ہے اسے عامر کہتے ہیں، اور اس کی جمع عمار ہے۔ اور اس کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گروہ کی طرف خط بھی لکھا تھا، ایک صحابی کو دیا تھا جس کے گھر میں ان کا بسیرا تھا، اور وہ خط جس گھر میں، وہ بھی ابھی میں چند دنوں میں ذکر کروں گا اس خط کو، جس گھر میں موجود ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے اس خط کی فضیلت سے جنات اس کے پاس بھی نہیں برکتے۔ اس کو عمار کہتے ہیں، عامر کہتے ہیں۔ دوسرے نمبر کا جن ہے جو بچوں کو پریشان کرتا ہے، اور اس جن کو ارواح کہتے ہیں۔ عام لوگوں میں کہتے ہیں روح ہے، بھٹک گئی، بھٹکی ہوئی روح، حالانکہ ایسا نہیں، ارواح کہتے ہیں۔ اور چوتھی قسم، سب سے زیادہ خبیث پریشان کرنے والے جن کو شیطان کہتے ہیں۔ پانچویں قسم، جس جن کی شرارت حد سے زیادہ بڑھ جائے اور اس کی گرفت مضبوط ہو جائے تو اسے عفریت کہتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنات کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک وہ قسم جو ہوا میں اڑتی ہے، ایک وہ قسم جو سانپ اور کتوں کی شکل میں ہوتی ہے، اور ایک وہ قسم جو سفر اور قیام کرتی ہے، یعنی بھوت وغیرہ نقل مکانی کرتے رہتے ہیں، جہاں کوئی جگہ پسند آ گئی، جھاڑیوں میں، ویرانوں میں، دیواروں میں، چھتوں میں، کہاں سے آتے جاتے رہتے ہیں۔ صحیح الجامع میں اس کو بیان کیا گیا، طبرانی، حاکم اور بہقی رحمہم اللہ نے اسماء و صفات میں اس کو ذکر کیا ہے۔ ایک قسم سانپ اور بچھو اور کیڑوں مکوڑوں کی ہے، دوسری قسم ہوا کی مانند ہے، تیسری وہ جو حساب کتاب اور جزا اور سزا کی مکلف ہے۔ اور اللہ نے اسی طرح انسانوں کو بھی پیدا کیا ہے۔ ایک قسم چوپایوں کی طرح ہے، جس کے بارے میں اللہ کا ارشاد ہے،
ان کے دل ہیں مگر سمجھتے نہیں، آنکھیں ہیں مگر دیکھتے نہیں، کان ہیں مگر سنتے نہیں۔ سورہ آراف میں اس کا ذکر ہے۔ دوسری قسم ہوا جس کا جسم بنی آدم کی طرح ہے لیکن روح شیطان کی ہے۔ اور تیسری قسم انسانی کے جو روز قیامت زیر سایہ الہی ہوں گے، عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے، جبکہ وہاں کوئی دوسرا سایہ نہ ہوگا۔ یہ جنات کی کیا ہیں؟ قسمیں ہیں۔ اور اس کے علاوہ جنات کی بے شمار اقسام ہیں، بے شمار اقسام ہیں جو بندوں کو کیا کرتے ہیں؟ تنگ کرتے ہیں۔ جنات کی ایک قسم کو بھوت پریت کہتے ہیں، پھر بھوت پلیت کہتے ہیں، شیاطین کہتے ہیں، جنات کہتے ہیں، دیو، موکل، ڈائن، موہنی، پری، یہ اقسام ہیں۔ نادان، بلیات، چھلاوا، بیر، غول بیابانی، شہابہ، شہید، خبیث، بینسا، زچہ، چڑیل، جوگنا، گندیالیاں اور گندیلے، گندی جگہوں میں رہنے والے۔ یہ ساری کی ساری اقسام ہے اور ہر ایک کی ڈیٹیل ہے کہ کون کیا کرتا ہے، کس طرح کوئی بلاوا ہے، کوئی چھلاوا ہے، کوئی گول بیابانی ہے جو جنگلوں میں رہتے ہیں، مشعلیں روشن کرتے ہیں، شادیاں ہوتی ہیں، بیاہ ہوتی ہیں۔ یہ جو ایک ہوا کا گولا سا اڑتا ہے، یوں چھلاوا سا یوں گھوم کے اٹھتا ہے، اس کے اندر بے شمار ایسے ہوتے ہیں شیاطین، جنات وغیرہ، سمجھیے نا، جو بڑی بڑی چیزوں کو بھی اڑا کے لے جاتے ہیں، درختوں کو یوں توڑ موڑ کر دیتے ہیں۔ یہ ساری قسمیں شیاطین کی ہیں۔ اور ان کے علاج کے لیے، ان کے دفیہ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام میں کوئی کسر چھوڑی نہیں۔ ان سب کے علاج کے لیے طریقہ ہر ایک سے مختلف منقول ہے۔ جس طرح جس نے کسی سے فیض پایا سینہ بسینہ یا خود اپنی محنت سے، اپنی ریاضت سے، اسی طرح لوگوں نے کیا کیا؟ آگے فیض چلایا۔ اور یہ امانت ہے دکھی انسانی کی خدمت کرنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق دے ان عاملین کو، ان کاملین کو جن کے پاس کوئی عمل ہے اور وہ انسانوں کی خدمت کریں بغیر کسی لالچ کے، بغیر کسی طمع کے۔ ہاں مجھے پتہ ہے ان کے اندر ہیں بہت سارے کچھ ہیں، اقسام ہوتی ہیں، ان کا نذرانہ، ان کا ہدیہ، ان کی فیس، ان کے بہت سارے کچھ ہوتے ہیں، صدقے خیرات ہوتے ہیں، وہ اپنی جگہ مسلم۔ لیکن جہاں تک ممکن ہو کسی غریب مسکین کے ساتھ بھلائی کرنا، تو کچھ انسان جتنا لیتا ہے نا اس سے آدھا، نہیں تو اس سے آدھا تو اللہ کی راہ میں خرچ کر دینا، عشیر تو خرچ کر دے۔ 100 روپیہ اگر لیتا ہے تو کم از کم 5 روپے تو خرچ کرنے کا حق بنتا ہے نا۔ 1000 میں سے 100 روپیہ تو ہر بندے کا حق بنتا ہے کہ وہ کیا کرے؟ اللہ کی راہ میں خرچ کرے۔ کل بھی بتایا تھا، اعوذ بکلمات اللہ التامات شر ما خلق، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، اور چوتھا کلمہ۔ اور آج میں آپ کو ایک ایسا عمل بتاتا ہوں جس سے جادو جنات کے جتنے بھی اثرات ہوں گے انشاءاللہ بہت جلد نجات ملے گی۔ بہت سارے طریقے ہیں، سارے طریقے میں آپ کو بیان کروں گا، چاہے اس سے پہلے بیان کیے ہوئے، دوبارہ مکرر سے بار بیان کروں گا تاکہ بار بار سننے سے بار بار کسی دکھی انسان کی خدمت ہو جائے۔ اور مختلف ہیں، بعض لوگ مشکل طریقے نہیں کر سکتے، بعض مختلف جگہوں کا پانی نہیں لا سکتے، بعض گھروں سے باہر نہیں نکل سکتے، بعض کو سرسوں کا تیل نہیں ملتا، بعض کو روغن زیتون نہیں ملتا، بعض کو تل کا تیل نہیں ملتا، بعض کو کچھ اور ایسی چیزیں ہوتی ہیں وہ نہیں ملتے، یعنی بیری کے پتے بھی ایک خاص اہمیت رکھتے ہیں جو بعض علاقوں میں نہیں پائے جاتے۔ تو اس طرح مختلف طریقے بتاؤں گا تاکہ جو جس کو میسر ہو وہ اس عمل کو بجا لا کر اپنے اس دکھ کا مداوع کر سکے۔ سرسوں کا تیل لے لیں، سرسوں کا تیل لے لیں اور اس پر دم کریں سورہ فلق اور سورہ الناس 40 بار، 40 بار اس کو دم کریں۔ اگر اس کے اندر بہت زیادہ فائدہ حاصل کرنا ہو، بہت زیادہ فائدہ حاصل ہو، خود بھی اور دوسروں کو بھی فائدہ پہنچانا ہو، تو پھر ان 2 صورتوں کی زکوٰۃ ادا کر لیں، ان 2 صورتوں کی زکوٰۃ ادا کر لیں۔ روزانہ 40 بار سورہ فلق اور سورہ الناس کو ملا کر پڑھ لیں، 40 بار 41 دن تک، 41ویں دن روزہ رکھ لیں، 41ویں دن روزہ رکھ لیں۔ جب آپ کی زکوٰۃ کا آخری دن ہوا روزہ رکھ لیں
تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس روزے کی برکت سے اور آپ کی اس ریاضت کی برکت سے اور آج کے اس عمل کی وجہ سے خود بھی آپ کا فائدہ ہوگا اور جس کا آپ کام کریں گے اسے بھی فائدہ ہوگا۔ زکوٰۃ کی ادائیگی ضروری ہے، اگر آپ زکوٰۃ ادا کر دیں تو خود بھی اور دوسروں کو بھی اس سے فائدہ پہنچا سکتے ہیں۔ اور وہ پھر تیل آپ کیا کریں، جو دم کیا ہوگا اس کو نتنوں میں، کانوں میں ڈالیں اور ناف کے اندر، ناف کے سوراخ میں کیا کریں، لگا لیا کریں 2 3 قطرے۔ تو ایسا کرنے سے، کیونکہ جب ہم سانس لیتے ہیں، آوازیں سنتے ہیں، اور ناف کے ذریعے سے تو آپ کو پتہ ہے ماں کے پیٹ سے لے کر آج تک سب غذا سسٹم ہے ایک پورے جسم کا ناف کے اندر، پوری رگیں جسم کے اندر جو پھیلی ہوئی ہیں ان سب کا تعلق آ کر یا تو ناف کے ساتھ ہے یا شارک کے ساتھ ہے۔ تو آپ کیا کریں، ان کے 2 3 قطرے یا انگلی بھگو کے، یہ والی چھوٹی والی انگلی بھگو کے نتنوں میں پھیر دیں، کان میں پھیر دیں اور ساتھ ساتھ سورہ الناس اور سورہ فلق پڑھتے جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے یہ آہستہ آہستہ کیا ہو جاتا ہے، اثرات ختم ہو جاتے ہیں۔ اور اگر یہ نہ کر سکیں تو پھر پانی لے لیں کسی ٹپ میں، کسی بالٹی میں، جب کہ آپ کے پاؤں ٹخنوں تک، پاؤں کا جو حصہ نا یہ گیٹیاں سی نکلی ہوتی ہیں، کعبین جس کو کہتے ہیں، ٹخنوں تک پاؤں پانی میں اندر ڈوبے ہوئے ہوں، اور اس کو کیا کریں، پڑھیں 40 بار پڑھیں، صبح شام پڑھیں، پھر پڑھنے کے بعد اس پانی کو باہر بہا دیا کریں، ہر روز نیا پانی رکھ لیں، اپنی طبیعت کے مطابق گرم ٹھنڈا نیم گرم یا جیسے بھی آپ کو کیا کرتا ہے سکون دیتا ہے، تو ایسے کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کلام کی برکت سے، اس کلام کی برکت سے، یہ وہ 2 صورتیں عظیم صورتیں ہیں جو آسمانی، روحانی اور کلام الہی سے اس کا علاج ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوئی جبکہ آپ کے اوپر وہ یہودی کی بیٹیوں نے کیا کر دیا تھا، جادو کر دیا تھا۔ اس سے بڑا علاج یا اس سے بڑی کلام کائنات کے اندر کسی کے پاس نہیں ہے۔ اس کے اوپر لوگوں نے مختلف اپنے اپنے چلے کے طور پر، زکوٰۃ کے طور پر، فوائد کے طور پر، ریاضت کے طور پر، مجاہدے کے طور پر جن نے کوششیں کی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی کوششوں کو اپنی بارگاہ قبول کر کے خود بھی اور دوسروں کو بھی فائدہ پہنچانے کی کوشش کرے۔ لہٰذا پرتاثیر عمل کے لیے یہ ضروری ہے کہ ان کی زکوٰۃ نہ بھی ادا کر سکیں، کہ بعض خواتین ہوتی ہیں جن کو پورے 41 دن تک کنٹینیو رکھنا مشکل ہو جاتا ہے، درمیان میں ناغہ آ جاتا ہے، پریشان ہو جاتی ہیں، پھر وہ ان کے خیالات، ان کے یقین اور ان کے عقائد کیا متزلزل ہو جاتے ہیں کہ اب ہمارا عمل اثر کرے گا یا نہیں کرے گا۔ تو آپ بغیر زکوٰۃ کے بھی کیا کر سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں، 40 بار پڑھیں اور فائدہ اٹھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو توفیق دے۔